ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. حسین کسی تاریخ کا محتاج نہیں ہے. تاریخ امام حسین کی ہر زمانے میں محتاج نہیں. ہر زمانے میں تاریخ اپنا خالی کشکول لے کر در حسین پر آتی رہی اور در حسین سے تاریخ کو بھیک مانگتے تو دیکھا ہے جیتا نہیں گیا. حسین کبھی وقت کا محتاج نہیں رہا, وقت ہمیشہ حسین کا محتاج رہا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس وقت 12:35 وہ کون سی شے ہے کہ جس نے آپ کو اس وقت, ورنہ کوئی طاقت نہیں تھی کسی اور کے پاس کہ جو ایسے حالات میں آپ کو اپنے گھر بلا لے. وہ عشق حسین کا سفر ہے جسے آپ نے طے کر کے یہاں تک خود کو پہنچایا. وہ عشق حسین ہی ہے. بس خدا آپ کے اس عشق کو مزید پروان چڑھائے. اور اس بات کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. سورہ نمل کی آیت نمبر 19. یہ تو آپ سب یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو محرم اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہمارے خانوادے میں یا پوری دنیا میں ہے, یہ ایک عظیم سرمایہ ہے. اس سے بڑی شاید کہ کوئی نعمت اور دولت نہیں ہو سکتی ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے, کوئی نعمت ہو. یہ کسی عقیدت کی بنیاد کے اوپر نہیں. عزیزان گرامی, جب آپ دولت اور نعمت کا انالائسس کریں گے, دولتیں ختم ہوتی ہیں. یہ عشق حسین ختم ہونے والی چیز ہے. تو یہ ایسی عظیم دولت اور اتنی بڑی نعمت ہے. سورہ نمل آیت نمبر 19. شاد پروردگار عالم
رب اوصنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پالنے والے یہ دعا کیجئے، یہ دعا ہمیشہ زبان پر جاری رہے، رب پالنے والے تو مجھے توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے رب سے مصلی پر نماز کے بعد بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، پالنے والے یہ دے دے، پالنے والے یہ دے دے، پالنے والے گھر دے دے، پالنے والے در دے دے، پالنے والے سر دے دے، یہی تو دعا کرتے ہیں۔ پالنے والے گھر دے دے، سر دے دے، در دے دے، وہ تو کہہ رہی کہ نہیں وہ تو ہم دیں گے ہی، تم نہ بھی مانگو گے جب بھی دیں گے، توفیق کی دعا مانگو۔ پالنے والے تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ یہ سب سے عظیم منزل ہے عزیزان گرامی کہ ہم اس پروردگار عالم کی توفیق کے لیے عطا کردہ، ورنہ توفیق سب کو ملتی بھی نہیں ہے۔ دولت تو مل جائے گی، سب کو مل جائے گی، توفیق نہیں ملا کرتی ہے عزیزان گرامی۔ اچھا کبھی کبھی پروردگار بھی توفیق دے کر دیتا ہے، سلب بھی کرنا جانتا ہے۔ کیوں سلب کر لیا اس پروردگار؟ مالک تیرے خزانے میں کیا کمی تھی؟ تو نے دینے کے بعد کیوں سلب کر لیا؟ کہا اس لیے سلب کر لیا کہ تو نے میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو نے قدر نہیں کی ہماری نعمتوں کی، اس لیے میں نے تیری دی ہوئی توفیق کو سلب کر لیا۔ میں توفیق میں کو سلب بھی کرنا جانتا ہوں، توفیقات میں اضافہ کرنا بھی جانتا ہوں، اور جب میں توفیق کو سلب کرنے پر آ جاتا ہوں تو سرور رشدی بنا دیا کرتا ہوں، ذاکر نائک بنا دیا کرتا ہوں، اور جب میں توفیق میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں تو میں حر کو حر علیہ السلام بنا دیا کرتا ہوں۔ یا کہ نہیں کیا؟ تو عزیزان گرامی یہ ہم دعا بس یہی تو مانگتے ہیں کہ در دے دے، گھر دے دے، زر دے دے، لیکن دعا کرنے والے بھی عجیب عجیب، یہ نہیں کہا کبھی کسی نے کہ ہاں ان لوگوں نے کہ پالنے والے گھر دے دے، زر دے دے، در دے دے، نہیں، ان کے لبوں سے تو یہی دعا سنائی دیتی ہے، پالنے والے یہ گھر بھی تیرا، یہ در بھی تیرا، یہ زر بھی تیرا، معبود ہم خود بھی تیرے۔ یہ دعا ہم کب کریں گے کہ نہیں؟ ہمیں زر کی در کی فکر ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ پالنے والے تو مجھے اپنا کہیں، اور وہ تو اتنا بڑا کریم ہے جس کی شان کرامت کو تصورات میں بھی قید نہیں کیا جا سکتا ہے، تخیلات کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، کتنا بڑا کریم ہے۔ اب اتنے بڑی کائنات کا مالک پروردگار حدیث قدسی کے ذریعے آواز دے رہا ہے، ہائے 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 کیا لہجہ ہے، اس سے پیارا لہجہ تو شاید کیا مٹھاس ہے اس لہجے میں۔ وہ کہتا ہے عبدی، عبدی میرے بندے عبدی اتینی، میری اطاعت کرو، میری اطاعت کر کے تو دیکھو، اجعلک مثلی، میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ میرے بندے ذرا سا غور کرو، میرے بندے میری اطاعت کرو، میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ میرے معبود تو وحدہ لا شریک، تو بے مثل بے نظیر، تم مجھ جیسے ادنا سے انسان کو، ادنا سی مخلوق کو اپنے جیسا کا نہیں سمجھا تو، میں تجھے اپنے جیسا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی صفات و کمالات کا مظہر بنا دوں گا،
صفتیں میری ہوں گی اظہار تیرے ذریعے ہوگا۔ اور تم نے دیکھا نہیں رازق میں ہوں، رزق علی کے در سے بن رہا ہے۔ سلام پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی رازق میں ہوں کہ نہیں؟ تو مانتا ہے مجھے رازق میں ہوں۔ رزق یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اب دیا دیا جانو کا مسئلہ۔ اچھا میری ایک صفت بس میں کر رہا ہوں عزیزان گرامی، پھر گفتگو ہو جائے، یہ بہت وقت ہو چکا ہے، کہ میری ایک صفت یہ بھی ہے کہ میں متکلم ہوں۔ اور متکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام کرنے والا، لیکن کلام کرنے والا میرے جیسا کلام کرنے والا نہیں کہ میں اپنی زبان کا محتاج بن کر بیٹھا رہوں، زبان جنبش کرے تو کلام کرو، دہن کھولے تو کلام ہو۔ اللہ زبان کا محتاج نہیں ہے، اللہ دہن کا محتاج نہیں ہے کہ وہ دہن ملے تب وہ کلام کرے۔ اس نے تو زبان پیدا کر دی ہے، اور پھر جب چاہے گا اپنی آواز لسان اللہ کے ذریعے تم تک پہنچا دے گا۔ صلوات پڑھتے محمد میں اپنی صفتوں کمالات کا مظہر تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بس شرط صرف یہ ہے کہ تم میری اطاعت کر کے دیکھو۔ میں زندہ ہوں، اللہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ مردہ نہیں ہے، یہ اللہ زندہ ہے۔ اسی لیے ہمارا جو کلمہ ہے، کبھی کلمے کا ترجمہ دیکھا ہم لوگوں نے، لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا جائے، عربی زبان ہے نا، ٹھیک ہے وہ نہیں جانتے ہیں تو اس کا بعض کتابوں میں اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی خدا نہیں ہے، تھا نہیں، ماضی میں نہیں ہے، وہ ماضی میں نہیں ہے، اللہ کے لیے ماضی نہیں ہوا کرتا، اور نہ حال ہوتا ہے نہ مستقبل ہوتا ہے۔ جو زمانے میں قید ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے، لہذا اللہ کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے۔ تو اللہ ہے نا، یہ یقین ہے کہ اللہ موجود ہے، تو اسی طریقے سے اللہ حی ہے، اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آ سکتی، موت آنا یہ صفت ہے مخلوق کی، اللہ موت نہیں آ سکتی ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، حی ہے نا۔ اور اس نے کہا کیا؟ میرے بندے میری اطاعت کر کے دیکھو، میں تمہیں اپنے صفات کا مظہر بنا دوں، میں زندہ ہوں، میں چاہتا بھی ہوں کہ میں تم بھی زندہ رہو۔ اب تاریخ سے پوچھ لیجیے کس نے اطاعت کی ہے، ایک لمبی فہرست ہے اس گھرانے کی، اس خاندان کی۔ بات مجھے کرنی تھی، اس سلسلے کو آگے بڑھانا تھا، جو 2-3 روز سے امامت کے حوالے سے ہو رہی تھی، میں نے سوچا تھا کہ وہ، لیکن بہرحال افضل میاں نے نے مزاج کو تھوڑا تبدیل کر دیا، اور بہت پیاری پیاری باتیں، اچھی نصیحتیں، اچھے کوشچن کیے ان کے، اس پر غور کرنے کا مقام ہے، ہم ان کی باتوں پر، ہم سب ان کی باتوں پر غور کریں۔ بہت پیاری بات یہ ہے کہ وہ سفر عشق جو مدینے سے شروع ہوا 28 رجب کو، یہ تو سمبولک بات ہے، یہ سمبول ہے، ورنہ اس سفر عشق کے پس پردہ ایک بہت بڑا سفر ہے۔ یہ تو ایک جس کو ہندی میں سانکیتک بات کہا جائے، اور یہ سفر عشق جاری ہے، چلتا رہے گا قیامت تک۔ مولا حسین نے بہت ساری باتیں، انہوں نے ساری بات تو کہہ ہوئے، مجھے کوئی اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حبیب کو بلایا، زہر قائم کو بلایا، بعض قافلے سے جدا بھی ہو گئے ہیں، مولا حسین اب تک بلا رہے تھے کسی کو،
اتنا بڑا کریم پر مولا حسین جو کسی کو بلا رہا تھا، اب وہ آپ کو لینے کے لیے آپ کے اضافہ، بس اب ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کہ اس مولا حسین کے ساتھ اس قافلے عشق میں شامل ہو جائے۔ لینے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مہمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے مہمان تو ہے ہی ہمارے، لیکن آنے کا کوئی تو مقصد ہوگا، ان کے کوئی مقصد تو ہوگا نا ان کے آنے کا۔ مقصد کچھ نہیں ہے، بس وہی مقصد ہے کہ ہم حسینی قافلے میں، حسینی عشق کے سفر میں ہم شامل ہو جائے، اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں۔ عزیزان گرامی، وہ پروردگار بڑا کریم، اس نے آواز دی، میرے بندے میری اطاعت کرو، میں تمہیں اپنے جیسا بنا لوں گا، میں زندہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی زندہ رکھوں۔ ایک عشق الہی کا علم بردار محبوب تو زندہ ہے، اور تم نے وعدہ کیا ہے کہ میں جو میری اطاعت کرے گا میں اسے زندہ رکھوں گا۔ کہا ہاں، اطاعت کر کے دیکھ، اگر نہ کر دوں تو خدا نہ کہنا مجھے۔ کہا تو پھر معبود اب تو تیار ہو جا، میں تیری اطاعت کے لیے آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں تیری اطاعت کرنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، تو بھی تیار ہو کے آ جا، اور میں بھی تجھے اپنی طرح زندہ نہ بنا دوں تو پھر میرا نام خدا نہ، مجھے خدا نہ کہنا۔ اور یہ طے ہو گیا، اور طے ہونے کے بعد وہی سفر عشق شروع ہوا۔ 10 محرم کو کربلا میں حسین نے کہا محبوب سب ہو چکا، اب تو تیار ہو جا۔ اب یہ حسین اپنی پیشانی تو دیکھ رہا ہے، ابھی میں نے اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی ہے، محبوب تو گواہ ہے، ابھی میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا ہے، محبوب تو گواہ ہے، میں نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا ہے، اب محبوب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب صرف حسین ہے اور تو، بس۔ اور یہ کہہ کر حسین نے اپنی پیشانی خاک پر رکھی، اور رکھنے کے بعد کیا لہجہ تھا حسین کا، کیا درد تھی حسین کی اس آواز میں، جسے پیشانی خاک پر رکھنے کے بعد حسین نے کہا سبحان رب الاعلی و بحمدہ، سبحان رب الاعلی و بحمدہ۔ بس معبود نگاہ مشیت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، آواز دی حسین، بس میرے حسین، بس اب پلٹا میری بارگاہ میں، اب یہاں سے تیرے معبود کی ذمہ داری شروع ہو رہی ہے، میں تجھے اپنے جیسا زندہ نہ بنا دوں تو خدا نہ کہنا۔ کٹ گیا حسین کا سر، بلند ہو گیا نو کے نیزہ پر، اور اب نو کے نیزہ پر بلند ہو کر کے حسین کا کٹا ہوا سر تلاوت کلام پاک کر رہا ہے۔ دنیا والوں دیکھو، سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی بولتا نہیں ہے، حسین ایسے زندہ ہے کہ سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد بھی نو کے نیزہ پر حسین بول رہے۔ حسین تجھے زندگی چاہیے، میں تجھے قیامت تک کی زندگی دے رہا ہوں۔ عزیزوں، کائنات کا کون سا گوشہ ہے جہاں ذکر حسین نہیں ہو رہا، جہاں نام حسین نہیں لیا جا رہا ہے، جہاں مظلومیت حسین پر آنسو نہیں بہ رہے ہیں، جہاں نام حسین پر ماتم نہیں ہو رہے۔ محبوب نے کہا ہے میں تجھے زندہ رکھوں گا، میں تجھے زندہ رکھوں گا۔ خدا کی قسم آج حسین زندہ ہے، لیکن حسین کی اس زندگی میں
جو سب سے بڑا کارنامہ ہے باب رضا، وہ تو مشیت اور مالک کائنات نے اپنا وعدہ پورا کر ہی دیا، ورنہ یہ بھی ہوتا کہ کس جنگل میں حسین قتل کر دیے گئے، یہ کون پہنچاتا ہم تک؟ یہ تو حسین کی اس دکھیا بہن زینب کا کمال تھا۔ ہم عزاداروں کا شہزادی، ہم عزاداروں کا کروڑوں سلام ہو آپ کے اوپر۔ کمال عز و شرف کا جہان ہے زینب، ہر انتہا ہے زمین آسمان ہے زینب۔ کی قسم اگر زینب نہ ہوتی، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا اور آپ کا 5واں امام فرما رہا ہے کہ اگر ہمارے جب مرسل اعظم نہ ہوتے تو شاید اللہ کی وحدانیت پہچانی نہ جاتی، توحید دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو میرے جد دے، اور اس کے بعد پھر 5ویں امام دوسرا جملہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا جب علی مرتضیٰ نہ ہوتا تو نہ توحید پہچانی جاتی، نہ رسالت و نبوت کو دنیا کو پہچانتی۔ اور پھر 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر میرا جد حسین ابن علی نہ ہوتا تو نہ اللہ کی وحدانیت پہچانی جاتی، نہ رسول کی رسالت سمجھی جاتی، نہ علی کی ولایت دنیا تک پہنچ پاتی۔ یہ حسین کا کمال تھا کہ جس نے وحدانیت کو بھی پہچانوایا، رسالت کو بھی پہچانوایا، علی کی ولایت کو بھی دنیا تک پہنچایا۔ اور یہ جملہ بس یہی پر ختم نہیں ہوا عزاداروں، بس قیامت کا جملہ تو اب 5ویں امام فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری جد ماجدہ جناب زینب نہ ہوتی تو پھر کسے پتا ہوتا کہ ہاں حسین کس پر میں شہید کر دیا گیا۔ وہ تو جد ماجدہ تھی، ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھی، گوئے اجڑ چکی تھی، بے کجاوا اونٹوں پر شہر بشہر دیار بدیار، لیکن حسینیت کے قافلے کو سفر عشق و جناب زینب نے مزید جاری رکھا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک پہنچایا ہے۔ یہ ذمہ داری بھیا گھبرانا نہیں، میں جب تک کہ پوری کائنات میں حسین کو نہ پہنچا دوں زینب نہ کہنا۔ یہ دربار میں، یہ یزید کے محل میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی اتفاقی بات تھی؟ کسی جذبات کے تحت جناب زینب نے فرش ازل بچھایا تھا؟ بجایا ذبح ہوا ہے لہذا بھیا کو رونے کے لیے نہیں، عزیزان گرامی، کسی جذباتی اور عمل کا نام نہیں تھا یزید کے محل میں فرش ازل کا بچھانا۔ ایک پوری پلاننگ تھی جناب زینب کی، اس کے پس پردہ جی ایسا نہیں تھا کہ ہاں جذبات میں کہ اب بھائی شہید ہو گئے تو ہمیں رونا چاہیے، غصہ لینا چاہیے، نہیں، پوری پلانوں کے تحت کہ جب میں یہاں فرش رضا بچھاؤں، اہل محلہ شام کی عورتیں آئیں گی، پھر ہم اپنا پیغام ان تک پہنچائیں گے، اور پھر وہ بیبیاں ان سے یہی تک یہ جو آج کربلا کا واقعہ آپ تک ہم تک پہنچا ہے، ہم نے دیکھا تھوڑی ہے، یہ واقعہ اسی ذرائع سے تو اسی سفر عشق سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا، لہٰذا اس سفر عشق کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر زینب نہ ہوتی تو بڑا احسان ہے اس مقدس سلام کیا جائے اس بی بی کو، کم ہے جس کے گود کے پالوں کو بھیا تمہارا مشن مجھے زیادہ عزیز ہے اپنے لال پیارا، میں تو اپنے لال کو پھر پایا تمہارے مشن پر قربان کرتا۔
اور یہ کہہ کر جناب زینب نے اور وہ محمد کو اجازت نہیں مل رہی ہے مقتل میں جناب سنتے ہیں مسائل اس اجازت کے نہ ملنے میں جناب زینب کا تڑپ اور بے چینی بیٹا اب بھی تو زندہ ہے بیٹا اب بھی تو زندہ ہے کام میں کیا کروں مامو جان اب جناب زینب نے ایک انگلی اور کو محبت کے دونوں کی انگلیوں کو تھاما اور لے کر باجائے حسین کے پاس بھیا بھیا اس زینب سے کون سی خطا ہوئی ہے جو سب کو اجازت دے دی کیا میرا لال اس قابل نہیں کہ جو مقتل میں جا سکے اپنی جان آپ پر نچھاور کر سکے کیا جواب دے بھائی اس بہن کو کیا جواب دے لیکن اشارے میں جو جواب دیا حسین نے وہ بہن سمجھ گئی بالآخر مختصر بس بالآخر عمر محمد شہید ہو گئے شہادت کے بعد جناب زینب نے اور محمد کا ماتم یہ ماتم نہ کرنا خود بتا رہا ہے کہ جناب زینب ایک مقصد ایک عزم کے ساتھ کربلا آئی ہے نہیں میں ماتم میں مصروف ہو جاؤں بیٹے کے غم میں میرا ماجایا ہو میں اپنے بیٹے کا غم مناؤں اور بھیا حسین کو چھوڑ دوں نہیں بیٹا مجھے معاف کرنا آج میں نہیں رہوں گی آج مجھے ماجائے حسین سے الگ نہ ہونے دے جتنی دیر میرا بھیا حسین زندہ ہے میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کی زیارت کرتی رہوں بیٹا آج نہیں ہوگی وقت گزر گیا سادارو 11 محرم کو قافلہ چلا گیا جانے کوفہ ہوتا ہوا کوفے کے زندان پھر وہاں سے شام کے زندان میں یہ ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے جناب زینب اور محمد کو روئی نہیں روئی جب بھی رونا اور گریہ کرنا ہوا ہے تو قاسم کو تو روئی میں اور جناب زینب علی اکبر کا ماتم کیا ہے اور محمد کا ماتم نہیں کیا ہے کوئی تاریخ کوئی مقاتل یہ نہیں لکھتے کہ جناب زینب نے اور محمد کا ماتم کیا ہو جب شام کے زندان میں ایک رات ایسی بھی آئی کہ جب شہیدوں کے سر آئے ہیں اور شہیدوں کے جب سر آنے لگے تو ام لیلہ نے پڑھ کر علی اکبر کا سر لیا اپنے سینے سے لگایا قاسم کا سر ام فروہ نے لیا سینے سے لگایا رباب نے علی اصغر کا سر لیا لیکن ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے ماجائے حسین کا سر لیا سینے سے لگا کر قادر ماتم کرتی رہی گریہ کرتی رہی راوی کا بیان ہے میں نے دیکھا تو نتے سر شام کے زندان میں زمین پر رکھ کے رہے ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا اے بی بی کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے زینب نے کہا بھائی ایسا نہ کہو ارے ان بچوں کی ماں زینب زندہ ہے مگر انصاف سے بتاؤ یہ زینب اپنے عباس کا ماتم کرے اپنے حسین کا ماتم کرے یا اپنے بچوں کا ماتم کرے دوسرا دن پھر ایسا ہی ہوا پھر شہیدوں کے سر آئے آج تو عالمی منظر ہی کچھ الگ ہے آج کیا دیکھا راوی نے یہ دیکھا کہ زینب نے اپنے حسین کا سر لیا سینے سے لگایا منہ پر منہ رکھ کر ماتم کرنے لگی ارے دو چھوٹے چھوٹے سر تھے اب جو زینب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا ارے ایک نقاب پوش بی بی ارے دو ننھے سر کو اپنی آغوش میں لیے ماتم کر رہی ہے زینب کو میری ہوا پوچھا بی بی آپ کون ہے کہا ہے بی بی یہ نہ پوچھ ارے بس میں نے یہ دیکھا تو میرے لال کا ماتم کر رہی ہے میں تیرے لال کا ماتم کروں ہاں اس ننھے بچے پر کوئی رونے والا نہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ